وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی ماشاء اللہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمد اللہ للہ، کی اللہ کا بہت احسان ہے۔ الحمد للہ۔ تو گزارش یہ تھی کہ ساتھی ان کیسر اقبال صاحب کے ساتھ ہوا اپنا کوئی ٹیلی فون پہ بات؟ نہیں سر۔ انشاءاللہ تو پتہ کریں گے تو ان کے ساتھ علیحدگی میں بھی مل لیجیے گا، جا کو پورا اکٹھا پروگرام بنا لیں گے۔ تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مجھے نام لکھوا دیجیے گا جو کلاس کے اندر ہیں۔ ہمارے اعوذ ساتھ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ بالله اعوذ باللہ من باللہ من من الشيطان الشیطان الشیطان الرجيم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی مشتاق بھائی پلیز۔ ہمارے ساتھ ہیں جی آصف صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں، سعیب ہیں، اور رحیم فاطمہ ہیں، اضافہ طاہر ہیں، معاد ہیں، محسن اجاز ہیں، ماشاء اللہ۔ جی سعد الرحمان ٹھیک ہیں، ہے، اور سر یہ سعد الرحمان جو ہیں یہ میرے کلاس فیلو ہیں، یہ آن اور آف آتے رہے ہیں مگر آج یہ ماشاءاللہ ٹائم پہ جوائن ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ معاذ اور بھائی کو ویلکم۔ اپنے کیا نام ہے ان سعد کا؟ الرحمان، سعد سعد الرحمان، الرحمان۔ اور ایک ہے شکیل احمد صاحب بھی ہیں۔ شکیل صاحب، جی شکیل صاحب اور شکیل محسن جو صاحب ہیں مائک کھولیں یہ اور ابھی اپنا تعارف کروا سنیں۔ دیں۔ نہیں، شکیل صاحب کا تو پتہ ہے مجھے، سعد الرحمان اور سے کہہ رہا ہوں، محسن جو سعد ہیں آپ یہ سے کہہ دونوں۔ رہا ہوں سر۔ سعد الرحمان۔ سعد الرحمان، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سعد بھائی، جی جی سعد بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کلاس کے اندر۔ آمین، جزاک اللہ جزاک آمین۔ اللہ۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ تو آپ سنتے رہیں گے تو جب آپ کو محسوس ہو کہ جی آپ جی ہمارے ساتھ ریویژن کر سکتے ہیں، آگے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے اور جی چھوڑنا نہیں۔ اگر الگ ٹائم چاہیے تو ہماری ایک کلاس جو ہے وہ 10 بجے بھی، 10 سے 11 بجے تک ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ سعد بھائی کا نمبر لے کے، تو محسن بھائی، جی سر۔ محسن یا حذیفہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں تو ان کا نمبر جو ہے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر اس کلاس میں اپنا کرنا چاہتے ہیں ریویژن تو وہ بھی کر لیں گے، جی ٹھیک ضرور ہے؟ سر۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا؟ جی سر۔ جی سر۔ جی تو سر۔ اب ہم کل کا ریوائز کریں گے۔ کیپٹن صاحب آپ حسب معمول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جی یہ ادھر سے نہیں ہے، 20 سمجھتا ہو، اس سے پچھلی آیت پچھلی آیت 29۔ ذرا پلیز، وقت دیکھیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ضائع ہوتا ہے۔ جہاں جی یہ ہے نا بے سمجھتر، جی کیپٹن صاحب بئس ما اشتروا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سمجھ ترو۔ بِہِ برا ہے، انفسہم، پورا پڑھ لیں جی۔ جی سر، برا ہے جو انہوں نے بیچ دیا، بری ہے وہ چیز، جی جو انہوں نے جس بیچ کے دی۔ بدلے میں، نہیں بہی کا مطلب ہے جس کے بدلے میں اشتراؤ انہوں نے بیچ دیا، کس کو؟ انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کو۔ نعیم بھائی آپ بھی اسی کا کریں گے، بئس ما اشتراؤ بہ انفسہم۔ بری ہے وہ چیز جس کو بیچ دیا انہوں نے اپنے نفس کے بدلے میں۔ نہیں، دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے سعد الرحمان کے لیے، تو بنی اسرائیل دنیا کے بدلے میں انہوں نے تورات کی آیات جو تھیں وہ بیچ دیں۔ تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تھا، تو جو مدینہ کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے قریب ہو جائیں گے، ہم آپ کو یہ مراعات دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا ہے، ایسا ہے؟ جی سر۔
جی اور سر دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو بیچنا ہے، کہ اپنے نفس جو ہے دنیا کے اندر ہم کام کر رہے ہیں یا تو جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جی سر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے نہیں تو پھر جہنم ملے گا، ایسا جی ہے۔ جی تو جی سر اس سر کے ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، جو جی انہوں جی نے اپنے، نفسوں کو بیچ نفسوں دیا کو بیچ دیا۔ اب ہم کیسے کہیں گے؟ بئسا ما، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی صفت آ جائے اور اس کے بعد ما آ جائے تو اس کا مطلب ہے بہت بری ہے وہ چیز، یہ کر لیں۔ جی بئسا ما کا مطلب کیا ہے؟ بہت بری ہے بہت وہ بری چیز۔ ہے وہ بہت بری چیز ہے وہ چیز۔ بہت بری ہے وہ چیز۔ آگے دیکھیں، اشتراؤ بھی کا مطلب ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا، کس کو بیچا؟ اپنے نفس اپنے انفسہم، اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر۔ اب حرکت کیا کی انہوں نے؟ آگے جناب منصور بھائی بتائیں گے، ان یکفروا بما انزل اللہ۔ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو ہم اللہ نے نازل کی، قرآن پاک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان یکفرون تھا تو ان کی وجہ سے آخر والا نون کٹ گیا کہ وہ کفر کرتے ہیں، تو بتایا تھا کہ کافرو کے ساتھ با آتا ہے، اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کے ساتھ با ان کا حصہ ہوتا ہے۔ آمنو، یؤمنو بھی آئے گا، یکفرو بھی آئے گا، تو اس کے وہ کفر کرتے ہیں، تو باقی رہ گیا ما، اس چیز کا جو انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی۔ اور کفر کیسے کرتے ہیں؟ بغین، منصور بھائی، کشی کرتے ہوئے۔ سرکشی کرتے ہوئے۔ اب یہاں تک ایک جملہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہے، اور سہیب بھائی کریں گے، ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، اس پر جس پر وہ چاہتا ہے، جی جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، من عبادہ بنے گا، اپنے بندوں میں سے۔ اپنے بندوں میں سے۔ یعنی کہ وہ کیوں قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جو نبی ہے، آگے جا کے یہی چیز آئے گی بار بار، کہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہی آتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں پابند نہیں ہوں، میں تو اپنا فضل، اپنی نبوت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں اس کو نازل کر دوں، اور اس کے ساتھ اگر وہ رسول ہے تو کتاب اس پر نازل کر دوں۔ کیوں جی، اللہ پابند ہے اس چیز کا؟ نہیں سر نہیں۔ نہیں، بالکل۔ اللہ اپنے کام کرنے کے اندر ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو لہذا یہ تھا ان کا گناہ۔ جی آگے مہد بھائی کہیں گے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب۔ تو وہ واپس لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ۔ وہ واپس لوٹے غضب، در غضب کریں یا غضب پر غضب کے پر ساتھ، غضب کے یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک گناہ کیا تھا، اس پر غصے تھا، پھر گناہ کیا اور غصے، پھر گناہ کیا اور غصے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں ساری۔ تو وہ واپس لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کلیات پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے اور ابد کے لیے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین۔ کیپٹن صاحب کریں گے۔ اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حذیفہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے بتائیے، رسوا کرنے والا کس کے معنی ہے؟ مہین۔ مہین۔ اپنی زبان کا کون سا لفظ ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ توہین۔ توہین۔
اہانت اور میم پہلے آ گیا تو اس کا عام طور پر کہتے ہیں والا، مہین، تو عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو لہذا کفر کی طرف نہیں جانا، جو اللہ نے نازل فرمایا ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ جی پھر اس حذیفہ، کا ذلت بھی کر سکتے ہیں، مہین کا، کس کا؟ مہین کا ذلت والا عذاب۔ وہ دیکھیں بہت سارے لفظ ہیں، میں نے تو کل اس کا بتایا تھا کہ اہانت ہوتا ہے بے عزتی والا، جی، اور جی سر۔ ذلت والا، رسوا کرنے والا، جی۔ تو جو مترجمین جنہوں نے کیا ہوا ہے، ہم اپنا ترجمہ ان کے اوپر مسلط نہیں کر رہے، بلکہ انہی میں سے ایک جی ترجمہ سر۔ لے کے تو ساتھی کہتے ہیں کہ بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ الحمدللہ وہ جو ہے نا قرآن مجید کے ترجمے کے اندر تحریف، اس سے ہم بچ جائیں گے، ایسا ہے نا۔ جی سر۔ اور انشاءاللہ۔ پھر لوگ جو آ جاتے ہیں نا اگینسٹ، یہ یاد رکھیے گا، میڈیا ہے ساری کی ساری اچھائی 99.9% اچھائی ہوتی ہے، وہ 0.1% غلطی ہوتی ہے، تو بندے اس کے اوپر اعتراض کر دیں تو شیطان ساتھ ہوتا ہے، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سارا ہی ترجمہ غلط ہے۔ تو اس سے بھی بچیں، جی سر۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ تو میں اس کے لیے بلکہ کہوں گا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے دو صحابیوں کو دیکھا تو ان کو بلایا، رات کا اندھیرا تھا تو ان کو بلایا اور ان کو کہا بھائی فلاں اور فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری بیوی ہے جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو ہم کوئی شک نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، شیطان انسان کے خون کے اندر شامل اللہ ہوتا ہے، جی، تو لہذا وضاحت لازمی ہے، کیا خیال ہے؟ جی سر۔ جی بہت سر۔ ٹھیک۔ زبردست۔ تو انہوں نے جب وضاحت کی ہے تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے، لیکن چونکہ عوام الناس یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اچھا جی، حذیفہ کہیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ترجمہ کریں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ان سے، تو ترجمہ کیا ہوگا جب انہیں کہا جاتا ہے؟ بھی جب انہیں کیا کہا کہا جاتا جاتا ہے ہے؟ انورٹڈ کاما، آمنوا بما انزل اللہ، تم ایمان لاؤ اس ہم، چیز پر جو اللہ نے نازل کی۔ ہاں، یہاں بھی سیکھنے کے لیے یہ دیکھیے گا، الگ اصل میں بما الگ آئے گا آمنو کے تو اس کا مطلب ہوگا اس وجہ سے کہ، لیکن آمنو کے ساتھ با آتا ہے، ایمان لاؤ ب، آمنو بی، کافرو بی، یہ پورا لفظ ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھنے کے لیے کہ تم ایمان لاؤ تو باقی رہ گیا ما، یہ مفعول بن جائے گا، جی، تم ایمان جی لاؤ اس چیز پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی، جی، تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، تورات نازل فرمائی، تو تورات کے اندر تحریف ہو گئی، اب جو چیز باقی رہ گئی وہ کیا رہ گئی؟ قرآن مجید۔ جی سر۔ تو اب جناب کیپٹن صاحب نے کر لیا ہے تو نعیم بھائی کریں گے قالو، ترجمہ، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اب دوبارہ انورٹڈ کاماز ان کی بات آئے گی، جی، نؤمن بی ما انزل علینا، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی ہماری طرف ہاں اب ہم دیکھیں پر۔ دو غلطیاں ہو گئیں، ایک تو جی نؤمن ہے، جی نون پہلے آ جائے تو وہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، تو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لاتے ہیں، اب نؤمن کے ساتھ با آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، باقی ہم، ماں رہ جائے گا، تو ہم ہم، ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، ان ضلع کا ترجمہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، ہم، جو نازل
کیا گیا ہے یا جو نازل کی گئی ہے، اگر کتاب ہے، علینا ہم پر، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن جو ان پر نازل کی گئی ہے کیا وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟ نہیں، نہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم ان کے دشمن ہیں تو اس وجہ سے، نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس وقت 200 نسخے ہیں، موجود ہیں، اور ان میں سے 4 انہوں نے اتھینٹک بنائے ہوئے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ، جی، تو اس کو وہ تو ہمارے پاس تو ایک ہی نسخہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، آگے جی، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جی، نؤمنو، جی، جو ہم پر نازل کی گئی، آگے ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ صہیب، اور وہ کفر کرتے ہیں جو اس پیچھے ہے، مطلب جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ ہی کریں گے، مطلب ہے جی یہاں بھی یکفرون بھی ملا لیں گے، ایک لفظ آ گیا یکفرون بھی، ما آ گیا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ علاوہ ہے۔ ہے۔ علاوہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب منصور بھائی کریں گے، اب جو اس کے علاوہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تعریف کرنے والا ہے، وہ ہے قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ ہے وَهُوَ الْحَقُّ، ترجمہ منصور بھائی، کوئی اور وہی حق ہے، ہاں ترجمہ کر لیں گے، اور وہ ہوا اور وہ قرآن بریکٹ میں کر لیں گے، الحق الف لام ہے تو الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا، تو اس ترجمہ کے کیا، اور وہ وہی حق ہے۔ اب اس کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ نہیں نہیں ہے، تو اب جو اصلی حالت میں ہے، جس کی زبر زیر اور الفاظ جتنی بھی ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ، یہاں کر لیں، حالانکہ وہ قرآن وہی حق ہے، مصدقا لما معہم، آپ ہی کریں گے، وہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، ماہم، لما اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ توریت، توریت، اور تصدیق کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن قرآن پاک۔ پاک، تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ تورات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری تھی وہ حق اور سچ ہے، اس کا پیغام وہی تھا جو قرآن مجید کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، سہیب حذیفہ جی کریں گے، کل، ترجمہ کریں، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، جی، یہاں سے سر مجھے اٹکتا ہے۔ یہاں سے اٹکتا ہے تو اٹک ٹھیک کر لیتے ہیں، ماد بھائی کر ان کی اٹک ٹھیک کریں، فَلِمَ جی سر، تَقْتُلُونَ، تو کیوں تم قتل کرتے تھے؟ ہاں، اب یہ ہے تم کیوں قتل کرتے تھے، یہ تقتلون تو ترجمہ ہوتا ہے تم کیوں قتل کرتے ہو، تھے کیوں لگایا، یہ میں نے کل بتایا تھا رول، سر دوبارہ سن لیں، دوبارہ سنیں، بیما کے ساتھ اگر ہے۔ پیچھے نہیں، اگر پیچھے ماضی کا صیغہ آ رہا ہو، ماضی کا، جی، جی تو آگے تک تلونا آ جائے یا مضارع کا صیغہ آ جائے تو وہ تھے میں آ جائے گا، ماضی بعید میں آ جائے گا، پاسٹ پرفیکٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، جی، جی تو کل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، ابھی کریں آپ، کہہ دیجئے کہ تو کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ بتا رہا ہے،
اچھا جی، اب جو آگے پڑھیں گے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ الفاظ، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ جب نبوت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نبوت دی تھی اور پھر ان کو تورات دینے کے لیے کتنے دنوں کے لیے بلایا اوپر؟ 40 40 دنوں کے لیے۔ 40 اور اس کے بعد کیا کیا بنی اسرائیل، یہود نے، بنی اسرائیل والوں نے؟ انہوں انہوں نے نے بچڑے بچڑا کو بنا لیا۔ معبود بنا لیا۔ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب وہی چیز ہے یہاں آ رہی ہے، تو میرے ساتھ جناب اب تو والا قد، میں نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے انا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے شک، بے بے شک۔ شک انما، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تاکید کے بے ساتھ شک۔ بے شک۔ تاکید کے ساتھ بے شک، یعنی کہ بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ جی اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ لام اگر آ جائے ل، جی لذہبا، جی تو لام کے معنی کیا ہوں گے؟ یقیناً۔ یقیناً اور قد کے معنی کیا ہوں گے؟ بے شک۔ بے شک۔ اب دونوں لقد مل گئے تو اس کے اندر تاکید ہے، تو یہاں بنے گا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اب جی میں نے ایک رول بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے آمنو کے ساتھ با آتا ہے، کافرو کے ساتھ با آتا ہے، جا اگر الگ آئے تو اس کا جا کا مطلب ہوگا آیا، ایسا ہے۔ جی جی سر۔ لیکن جا کے ساتھ با آ جائے، جیسا کہ جا کم بالبیناتی، تو لے جا کر، بی کے معنی کیا ہوں گے؟ لے کر آیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اب جا کے ساتھ با آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، آنا نہیں، لے کر آنا۔ آیا۔ یہاں جا کے ساتھ آگے بالبینات با آ گیا ہے، تو جا بے شک، بے کا مطلب کیا ہوگا؟ لے لے کر۔ کر آیا، لے کر آئے، اب کون لے کر نشانیاں لے آئے؟ کر آئے، لے کر موسیٰ آیا۔ جاءکم۔ تو موسیٰ ترجمہ علیہ میں السلام۔ کرتا ہوں، پہلے سنیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، جاءکم موسیٰ بالبینات، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اب آپ نے بتانا ہے کھلی نشانی، بینات واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع، جمع ہے۔ جمع۔ جمع ہے۔ اس کی واحد ہوتی ہے بینہ۔ بینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح نشانی، کھلی نشانی۔ اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ بینات، بینات، بینات۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھلی کھلی نشانیاں۔ کھلی نشانیاں۔ اب دعا واضح نشانیاں۔ اب ترجمہ کریں گے کیپٹن صاحب، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور یقیناً بے شک جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، لے کر آئے، لائے نہیں، لے کر آئے، لے کر آئے، لے کر یہ کہنا آئے، ہے جی۔ صحیح، تو یقیناً بے شک نہیں کہنا، بے شک جب آئے گا تو اس کے ساتھ یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ صحیح، تو جی بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ نشانیاں یاد ہیں؟ اگر میں منصور بھائی سے کہوں کہ آپ میں کچھ نشانیاں بتائیں جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، نشانیوں کا مطلب ہوتا ہے معجزات، کیا جی کیا سر۔ معجزات آپ کو ذہن میں پہلے ایک پڑا ہوا ہے؟ ایک بچڑے کا تھا جی۔ نہیں، بچڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں لائے تھے نا، وہ تو شرک تھا جو انہوں نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا نشانیاں لے کر آئے تھے؟ مہد بھائی بتائیں گے۔ سر وہ عصا تھا، پتھر پہ مارا تو اس کے 12 چشمے نکل آئے۔ تو ایک پھر کیا عصا، ہوا؟ نہیں، عصا ہو گیا، ٹھیک ہے، عصا ہو گیا۔ اچھا دوسرا؟ سر بازو بغل میں دوسرا ڈالتے یہ تھا، ہاں جی، وہ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے تھے اور پھر اس کو نکالتے تھے تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟
سر سفید ہو روشن جاتا ہو بھائی جاتا دعا للناظرین، دیکھنے روشن والوں کے لیے وہ سفید ہو جاتا تھا جی. یہ اللہ کی طرف سے ایک. پھر یہ تھا ابھی آپ نے بتایا کہ ان کو بچایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پتہ ہے پیچھے پیچھے فرعون آ رہا تھا اور جی آگے سر آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی جی جی اسرائیل کے سر لوگ تھے. تو اللہ نے کیا معجزہ دکھایا، کیا سر واضح پھاڑ نشانی دی؟ دیا، سمندر کو پھاڑ دیا. سمندر کے دو حصے سمندر کر کو دیے. پھاڑا. ٹھیک. پھر دوسری طرف گئے تو دوسری طرف تھا، کیا تھا؟ سر غرق کر مانا دیا صلاح پھر آل وہ تو فرعون غرق ہو گئے. اب موسیٰ من علیہ السلام صلاح بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں. وہ کس من جگہ پر وسلم گئے تھے وہاں؟ منو سلوا ہاں ملا. جی وہ من تھے. وسلم نہیں میں نے کہا تھا کس جگہ پر گئے، کون سی جگہ پر؟ سر وہ اس جگہ پر وادی سینا. وادی جی سینا. وادی سینا، وادی تہ، اس کے اندر تھے. وہاں کیا تھا؟ ڈیزرٹ. تو وہاں جی ان سر کو کیا دیا؟ من اور سلوا دیا. اور پھر جی ابھی سر جو کہا کہ انہوں نے کہا جی پانی بھی چاہیے. تو ہاں اللہ نے جی کہا کہ تو اپنا عصا کیا مار پتھر پر. پتھر پتھر پر مار. مارنا. تو وہاں 12 قبیلے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 چشمے. تو یہ جی ساری سر کیا ہیں؟ یہ سارے نشانیاں. بینات ہیں. یہ تو وہ بینات ہیں جو انعامات ہیں. اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے گا عذاب بڑا آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قوم کو چھوٹا عذاب دیتا رہا ہے. چھوٹا. اچھا اب چھوٹے عذاب کیا تھے؟ ہاں جی یہ یاد رکھیے گا. اب بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، بڑا عذاب آنے سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے. مثلا انہی پر طوفان آ جاتا تھا، پھر یہ پانی پیتے تھے، اس کے اندر ٹڈی کہیں آ گئی، کسی کو جوئیں پڑ گئیں، کہیں مینڈکا آ گئے، کہیں خون ان کو دکھائی دینا شروع کر دیا. یہ آگے آئے گا. یہ بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے معجزات عذاب کے بھی تھے. یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو بالبینات ہم پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ آگے جی؟ جی جی سر 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، اور اگر عذاب کے بھی اس کے اندر ڈال لیں تو یہ زیادہ بن جاتے ہیں. اب کرنا جی کیا چاہیے تھا؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اللہ پر اور اللہ کے رسول اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے تھا. بے شک. جی سر بے شک. اب کیا کیا انہوں نے؟ اب پڑھیں. اب وہی آیت ہے، وہی الفاظ ہیں جو پہلے پڑھے تھے ہم نے تیسرے 5ویں رکوع میں. جی سر ثم اتخذتم العجل من بعده. اب میں نے کہا تھا اتخذتم، ایک ہوتا ہے اخذا اور ایک ہوتا ہے اتخذا. اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوئی اور چیز بنا لینا، یعنی کہ اس کی حقیقت اور ہو، اس کو اور بنا لینا. مثلا کیا تھا؟ بچڑا بت تھا، اللہ جی نے سر اس کو کیا بنا، ان لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ اپنا معبود بنا لیا. اب اتخذتم کے اندر چھپا ہوا ہے معبود. ٹھیک ہے. جی جی سر. اب میرے ساتھ پڑھیں. ثم پھر پھر اتخذتم، تم نے معبود تم بنا نے لیا معبود بنا لیا العجل، بچھڑے کو. بچڑے کو. بچڑے کو، جو سامری نے بنایا تھا سونے کا، اس کو معبود بنا لیا. کس کے بعد؟ من بعدہ، اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ایک تو ہی کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات لینے کے لیے، ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے، لیکن وہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں دی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور یہ بھی تھا کہ یہ کہیں بکھر نہ جائیں. تو بہرحال انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے لفظ آ رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ترجمہ کیا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ؟ اور تم اور ظالم تم تھے. ظلم ظالم کرنے تھے. والے ہو. اور تم ظالم ہو. جی کیپٹن صاحب آپ بتائیے، عربی زبان کے اندر، قرآن کے اندر ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ شرک کو. ہاں جی کس نے بتایا؟ حذیفہ نے؟ میں ہوں سر مشتاق. بتائیے. نہیں سر
اسامہ نے بنایا. اسامہ ہے مشتاق. جی مشتاق صاحب نے. ٹھیک ہے جی مشتاق صاحب نے. یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ جب آئے گا نا تو ہماری اپنی زبان کا جو ظلم ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ایسا ہے نا. ہم کہتے ہیں کوئی ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑی زیادتی کی, اس کو خوب مارا, ٹھکائی کی. یہی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. جی 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 تو ہم کیا لفظ کہتے ہیں, او یار اس نے تو بڑا ظلم کیا ہے. ایسا ہے. تو جی ہماری زبان میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن عربی کے اندر اگر ظلم آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. ٹھیک ہے جی. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کی تعریف خود کی ہے قرآن مجید میں. کہا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا کیا ہے, ظلم ہے. ظلم ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں وہ تو فٹ ہی نہیں نہ ہوتا. یہاں تو انہوں نے بچڑے اللہ کی پوجا کرنی تھی, وہ کس کی کرنے لگ گئے؟ بچڑے کی. تو لہذا یہاں وہی شرک آ گیا. تو یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم ظلم کرنے والے ہو. تو ہم جی تم شرک کر کے ظلم کرنے والے ہو. یہ شرک کرنے والے اگر کہنا ہے تو بریکٹ میں کر دیں. ٹھیک ہے. ورنہ جی ظلم جو ہے اللہ کے پاس وہ شرک ہی ہے سب سے بڑا ظلم. ہو گیا جی. جی اچھا جی, اب وقت ہمارے پاس 7 منٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پہلی آیت آتی ہے, اور آگے بھی آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے. یہ آیت بھی بس یہ ایک جگہ پر رکھیں یہاں جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. یہاں تک جی پوری آیت وہی ہے. جی سر. سب کو پتا ہے؟ جی سر. آئیے تو پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا کا ترجمہ کریں اور یاد کرو اور جب یاد ہم نے کرو جب ہم نے تم سے لیا. جب ہم نے لیا. اب وہ اتخذا اور اخذا کے اندر فرق آ گیا. تو یہ ہے لینا, پکڑنا. اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم, ترجمہ تم سے پختہ وعدہ. تم سے پختہ وعدہ لیا. کیسے لیا تھا کہ تم تو نہیں کر رہے تھے. اللہ نے اپنا جلال دکھایا. اللہ نے کہا کہ یہ طور پہاڑ ہے, میرے اندر اتنی طاقت ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی, لیکن میں ایک کرتا ہوں کہ اس پہاڑ کو حکم دیا کہ تم ان کے اوپر ایسے اپنا لٹک جاؤ, اور وہ سائے کی طرح ہو گیا. جی 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 یہ اللہ نے طاقت دکھائی. جی تو ورفعنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے بلند اور کیا ہم نے بلند کیا. فوقکم الطور, تمہارے طور پہاڑ تم پر طور پہاڑ کو. تو اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ تو ڈراوے کا ایمان تھا, ڈراوے کا تھا نا, ایسا ہی ذہن میں آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا ہے. نہیں بھائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی تھی. اگر یقین کریں ہم ہوں اور ہمارے سامنے یہ چیز ہو کہ پہاڑ ہمارے اوپر آ جائے یکدم, تو مجھے بتائیں آپ زندگی بھر اس لمحے کو بھولیں گے؟ نیور ایور. بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا وہ شیطان آ جاتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دکھائی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے, مطلب یہ ہوا. وہ بھائی اس لمحے کو یاد رکھنا ایمان, اور بلا دینا یہ کفر ہے. کہ ایک تو ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتیں مختلف انداز میں, مطلب ہمیں اس طریقے سے نہیں دکھائی جیسے بتا کہ ورفعنا فوقکم الطور. کیوں جی؟ جی ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی, اور پھر کہا کیا؟ خذو. اب خذو کا لنک ہے بقوت کے ساتھ. جی تو درمیان میں ہے ما آتیناکم, تو ترجمہ کریں گے خذو, امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب تم سب پکڑو. ما مفعول ہے, اس چیز کو. ما
اس چیز کو آتینا اور کم ہے جو جو ہم نے ہم نے تم کو دی تمہیں جو ہم نے دی تمہیں دی بقوتن پوری پوری قوت پوری کے قوت ہے وقت تو کے ترجمہ ساتھ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے آپ آگے کریں پوری پوری قوت کے ساتھ پکڑو پکڑو پوری قوت کے ساتھ پکڑو. یہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ سالڈ چیز تھی تو اس کو پکڑنا تھا. جی یہ مطلب ہے کہ اس کو پورا یاد رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، اپنے زندگی کے جتنے بھی اسلوب ہیں وہ اس تورات کے مطابق بناؤ. جی اور آگے کیا ہے؟ آگے لفظ آ رہا ہے وَاسْمَعُوا، اور سنو. وَاسْمَعُوا اور اور سنو اور سنو. اور سنو. جی یہ خاص طور پہ اس لیے ہے کہ وہ غور سے نہیں سنتے تھے اپنے نبیوں کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہود جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو کو غور سے نہیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واسمعوا، اور غور سے سنو. اب آگے ان کی ہمت دیکھیں. آگے کاف تک پڑھیں گے ہم لوگ. قالو، ترجمہ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کہیں سمعنا و اطعنا. کیا مطلب ہے سمعنا و اطعنا؟ ہم نے سنو سنا اور اور اطاعت اور کی. ہم نے اطاعت کی. ہاں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. یہ اطعنا ماضی ہے. جب ماضی آ جائے تو اس حکم کے اندر سختی ہوتی ہے مستقبل کی. جی جی تو ہم اطاعت. تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ اطعنا کا الٹ ہوتا ہے عصینا. جی اب بڑے عاصی گناہ